بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت ماحول میں، اچھے ماحول میں ہم بیٹھے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بخشش ہے، اور پھر خداوند کا اس لیے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے بہت سارے ایسے لوگ جو اچھے تھے وہ آج اس جہاں میں نہیں ہیں، پر خداوند نے مجھے اور آپ کو ابھی تک زندہ اور قائم رکھا ہے تاکہ ہم اس کی گواہی دے سکیں، اس کا شکر بجا لا سکیں۔ عزیزو، ہم نے داؤد نبی کی کتاب کو شروع کیا ہے، مزامیر کی کتاب کو، زبور کی کتاب کو، اور اس کے 9ویں حصے پر ہم پہنچے ہیں جس میں خاص مضمون ہے خداوند کی شریعت کی قدر و قیمت۔ کیا مضمون ہے؟ خداوند کی شریعت کی قدر و قیمت، اور میں اور آسان الفاظ میں کہوں گا خداوند کے کلام کی قدر و قیمت، اور آسان الفاظ خداوند مسیح کی قدر و قیمت، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ مجسم جو ہوا اس کا نام کیا ہے؟ وہ مسیح ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں مسیح کی قدر و قیمت تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر پرانے عہد نامہ میں خداوند کی شریعت کی قدر و قیمت کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور عزیزو، اس کی قدر و قیمت وہ جان سکتے ہیں جنہوں نے مسیح کو جان لیا ہے، جنہوں نے کلام کی پہچان کر لی ہے۔ عزیزو، جو ہیرے جوہرات کو نہیں سمجھتے ان کے سامنے وہ پڑا بھی رہے تو معمولی سی بات ہے۔ اسی طرح کلام کی قدر وہ کرے گا جو کلام کو پہچان گیا ہو، سمجھ گیا ہو۔ عزیزو، جب ہم خداوند کی نعمتوں کو گنتے ہیں تو سوچے ذرا، ہم نے کب کب خداوند کی شکر گزاری کی ہے؟ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، دلوں میں سوچئے گا، ہم نے کتنی بار شکر گزاری کی ہے اولاد کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، گھر بار کے لیے، معاشرہ میں عزت اور سرفرازی کے لیے۔ بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم گن نہیں سکتے۔ کیا ہم ہر نعمت کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، اور خدا کے وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے۔ اور عزیزو، آج خداوند کا بندہ زبور نویس ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اور پھر خداوند سے دانش مندی کے لیے دعا مانگے، عقل و دانش کے لیے دعا مانگے۔ جن کو عقل ہی نہیں ہے انہوں نے شکر کیا ادا کرنا ہے؟ ایسے بچے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو والدین کا شکر ادا نہیں کرتے، بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں اگر آپ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں کیا؟ اور بہن خدا کو کہتے ہیں تو نے ہی پیدا کیا ہے نا، اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں تو نے ہی پیدا کیا ہے نا، یعنی قصور کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا۔ میرا اور آپ کا قصور نہیں ہے جنہیں خداوند نے عقل و دانش دی ہے۔ تو پہلی دعا کیا ہے؟ اے خداوند ہمیں عقل و دانش عطا کر۔
کیا آپ جانتے ہیں سلیمان نبی کی دعا کیا دعا تھی بلا؟ اس نے کہا اے خداوند اتنی بڑی قوم کا میں انتظام کیسے کروں گا، مجھے عقل و دانش عطا کر۔ اور خداوند نے اس کی دعا کا جواب کیا دیا؟ عقل و دانش عطا کی، لیکن ساتھ میں بہت بڑا پیکج بھی دے دیا، بونس عطا کر دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ بولیے گا، غلبہ، حشمت، عزت اور سرفرازی وہ انعام میں مل گئی۔ کتنے والدین ہیں جو خداوند سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خداوند اب تو نے ہمیں ایک خاندان کے طور پہ چن لیا ہے، اب ہماری شادی ہوگی، ہم ایک الگ خاندان ہے، ہمیں عقل و دانش عطا کرنا تاکہ ہم اپنے گھرانے کو صحیح انداز سے چلا سکیں، ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح انداز میں کر سکیں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ عزیزو، اگر والدین ہی کم عقل ہوں گے تو گھرانہ کیسے ترقی کرے گا؟ اگر کلیسیا کا رہنما ہی کم عقل ہوگا تو کلیسیا کیسے ترقی کرے گی؟ ملک کا سربراہ کم عقل ہوگا، بے وقوف ہوگا، متکبر ہوگا تو قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسری دعا جو آپ نے خاص طور پہ مانگنی ہے، امتیاز کرنے کے لیے صحیح روحوں کو پرکھنے کی برکت۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعا مانگی ہے؟ کیا خداوند تو صحیح امتیاز کی روح ہمیں عطا کر۔ ہم میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جو بس دوسروں کو دیکھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، بھیڑ چال، کہاں اکثریت ہے وہاں چلے جاتے، یہ نہیں سوچتے کہ سچ کہاں ہے، حقیقت کیا ہے۔ اور عزیزو، انہیں پرکھنا ہی نہیں آتا، پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور خدا سے پرکھنے کی روح کی دعا بھی نہیں مانگتے، برکت کی درخواست ہی نہیں کرتے۔ ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان، عام طور پر یہی دعا ہے ان کی۔ اچھے کپڑے، اچھی خوراک، اچھی رہائش، اور پھر جب یہ مل جائے تو پھر کہتے ہیں میں گرجا گھر میں اور محلے میں اور علاقہ میں چودھری بننا چاہتا ہوں۔ پھر چدراہٹ کی دعا، حلیمی فروتنی کی دعا نہیں ہے کہ خداوند تو نے مجھے روٹی کپڑا اور مکان دے دیا، میں خوشحال ہو گیا، اب میں حلیم اور فروتن بن کے تیری اور تیری مخلوق کی خدمت کروں گا۔ عزیزو، اس گرجا گھر میں میں نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے، کورین کلیسیا کے حوالہ سے، جب میں وہاں پر طالب علم تھا، بلکہ میں یہ امریکہ میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے، کروڑ پتی ارب پتی لوگ گرجا گھر میں حلیم اور فروتن بن کے بڑی عاجزی سے گرجا گھر کی صفائی کرتے ہیں، گرجا گھر کے واش رومز دھوتے ہیں، اور گرجا گھر میں جو بہت بڑی کچن ہوتی ہے وہاں پر کام کرتے ہیں۔ میں ایک بار حیران ہوا، کوریا میں ان کی گاڑی دیکھ کے، بہت مہنگی گاڑی، اور وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ہم جو طالب علم تھے باہر تھے ان کو سلام کہہ رہے تھے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو گرجا گھر میں وائپر کے ساتھ واش روم صاف کر رہا تھا۔ یہ دعا تو مانگ لی کہ خداوند روٹی کپڑا مکان بھی دے، عزت بھی دے، دولت بھی دے، لیکن حلیمی اور فروتنی کی دعا کہاں گئی؟ تھوڑے پیسے آگے تو تکبر،
اور جب پیسے چلے گئے تو پھر فقیری. یہ تو کوئی انسانیت نہ ہوئی. عزیزو، روحوں کو پرکھنے کی برکت بہت بڑی برکت ہے. آج جو بے شمار نامی رہنما، برائے نام لیڈرز، جو مجھے اور آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. میں نامی رہنما صرف دینی دنیا میں ہی نہیں، سماجی اور معاشرتی دنیا میں بھی ان کا بھی ذکر کر رہا ہوں. جو عرف عام میں سیاسی لوگ ہیں اور عرف عام میں مذہبی رہنما اور ٹھیکیدار ہیں، کیا ہم انہیں پرکھ سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہم نے پرکھنے کے لیے شاید خداوند سے درخواست ہی نہیں کی، اور یوں وہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، میں تم بھیڑوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہوں جہاں بھیڑیے ہیں. کبوتر کی مانند بھولے اور سانپ کی مانند ہوشیار رہو. روحوں کو پرکھنے کی برکت بہت بڑی نعمت ہے. ابلیس بڑے پیار سے اور مکاری کی چال چل کے آدم اور حوا کو بہکاتا ہے اور ان کو خدا کی حضور سے نکلوا دیتا ہے. بیان ہی ابلیس نامی رہنماؤں کے وسیلہ اس دنیا جہاں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گرجا گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے دیش میں آتا ہے، ہمیں غلط درس دیتا ہے، ہمیں مغروری کا درس دیتا ہے، ہمیں حماقت کا درس دیتا ہے، ہمیں تکبر کا درس دیتا ہے، ہمیں باغیانہ سوچ کا سبق دیتا ہے، ہمیں احساس برتری کا سبق دیتا ہے. تم بہت بڑے ہو، تم راست باز ہو، پاکیزگی کا سبق دیتا ہے کہ تم بہت نیک پاک ہو، اور یوں ہمیں بہکا کر خدا سے دور لے جاتا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ابلیس تھا جو ہمیں یہ درس دے گیا، کیونکہ ابلیس بیوی کے روپ میں آ گیا آدم کو بہکانے کے لیے. ابلیس ماں کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، ماں بھی غلط سبق دے سکتی ہے، اور دیتی ہیں مائیں. خوش ہوتی ہیں جب ان کا بچہ کسی کو چکر دے کے، گیڑا دے کے، چوری کر کے کسی کی لڑکی کو بھگا کے لے کے آئے. ماں باپ پردہ ڈالتے ہیں. عزیزو، ابلیس ہم میں سے کسی نہ کسی کو استعمال کر لیتا ہے. ماں کو، بہن کو، سگے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، یعنی اولاد کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو کیا ہمیں پرکھنے کی روح کے لیے خداوند سے درخواست نہیں کرنی؟ کیا خداوند ہمیں پرکھنے کی روح عطا کر، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو میرے لیے جسمانی شفا کی دعا کر رہا ہے، کیا سچ مچ خدا کا بندہ ہے؟ یہ میری روحانی شفا کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتا؟ روحانی شفا ملے گی تو خداوند رحم کرے گا، اور جسمانی شفا بھی ملے گی. اور جسمانی شفا نہ بھی ملے تو بھی کہنا ہے خداوند تیرا شکر ہو. پولس رسول کو یہی کہا گیا جب اس نے درخواست کی، دعا کی کہ ہو سکے تو میرے بدن سے یہ کانٹا نکل جائے. اور جواب کیا تھا دعا کا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. عزیزو، جو روحوں کو پرکھ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. مائیں بچوں کو درس تو دیتی ہیں کہ بیٹا باہر جانا، گلی میں شرارتی لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلنا. فکر رہتی ہے نا.
کہ وہاں بگاڑنے والے لوگ بھی ہیں. آؤ ہم پرکھنے کی روح کے لیے خداوند سے درخواست کریں. اور تیسری خاص بات جو اس مزمور میں ان پہلی دوسری تیسری آیات میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم امتیاز کی روح حاصل کر لیتے ہیں، دانش مندی کی روح برکت حاصل کر لیتے ہیں، تو ہمیں کلام سے یا کلام کے وسیلے محافظت ملتی ہے. یعنی کلام ہماری حفاظت کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہماری حفاظت کرتا ہے. اور مزامیر کی کتاب میں لکھا ہے اس نے ہمیں اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے گھیر رکھا ہے. پھر کلام ہماری محافظت میں لیتا ہے. پہلی بات امتیاز کی روح، دوسری بات دانش مندی کی، اور تیسری بات ہے محافظت کی. اور اس کے بعد اگر آپ کلام کی محافظت میں ہیں، مسیح کی محافظت میں ہیں، تو پھر آپ سدا مسرور رہیں گے، خوش رہیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. خداوند میں مسرور رہے، خداوند میں خوش رہے. اس سے بڑی نعمت اور برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس میں خوش رہیں. وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل لاتی ہے، اور جو ڈالی مجھ میں نہیں ہے وہ سوکھ جاتی ہے. عزیزو، خداوند کے زندگی بخش کلام میں خوبصورت بات، آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً بہت سارے ایسے تجربات حاصل کیے. یہاں زبور میں لکھتا ہے، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، خداوند نے مجھے دکھوں میں پڑنے دیا. میں گمراہ تھا اس لیے مصیبتوں میں پڑ گیا. مجھے راہ کا، صحیح راہ کا پتہ نہیں تھا. میں اس راہ کی طرف جو تنگ تھا، جس کی منزل صلیب تھی، اس طرف نہیں گیا. میں کشادہ راہ پہ چلا گیا. میں نے زرخیز زمین کا چناؤ کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند چلو میں اس زمین کو ہی لے آتا ہوں جو بنجر ہے. میں ابراہیم اور اس کے بھتیجے کی بات بتا رہا ہوں. اور پھر میں تنگ راستہ، مشکلات والا راستہ جو صلیب کی طرف جاتا ہے، اس کو چننے کی بجائے کشادگی والا، دنیا داری والا راستہ چن رہا ہوں. عزیزو، میں گمراہی میں تھا، اور گمراہی میں خدا نے مجھے ڈانٹا، اس نے مجھے تنبیہ کی. لیکن مبارک ہے وہ لوگ جو اس تنبیہ کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے. وہ جو سہتے سہتے پختہ نہیں ہوتے، وہ گرے رہتے ہیں. اور جو سہتے سہتے پختہ ہو جاتے ہیں، انہیں بعد میں چین کے ساتھ، آرام کے ساتھ راست بازی کا پھل ملتا ہے. کتنا اچھا پیکج ہے یہ دنیوی پیکج نہیں ہے، دنیوی مذاہب کے پیکج نہیں ہے، موبائل کمپنیوں کے، کاروباری کمپنیوں کے پیکج نہیں ہے. یہ خداوند کی طرف سے خوبصورت انعام ہے کہ جو مصیبتوں میں پختگی سے قائم رہیں گے، انہیں آرام کے ساتھ راست بازی کا خوبصورت پھل عطا کیا جائے گا. اور یہ عبرانیوں کے خط میں 12ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے. عزیزوں، کبھی کبھار ہم گمراہی اور برگشتگی کو
اور اس کی سزا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی قیمت کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ برگزیدگی میں، باغیانہ زندگی میں جو سزا ہمیں ملی، جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، اس کے لیے ہم پچھتاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھار ہم صرف پچھتاتے ہی ہیں، دوبارہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے خوبصورت مثال ہے بنی اسرائیل کی، اور انہیں بار بار کہا گیا آئے برگشتہ بچوں واپس آؤ۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ صرف انہی کے لیے ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی بہت سارے اقوام اور بہت سارے لوگ اور بہت ساری کلیسیائیں برگشتگی کا شکار ہیں، گھرانے برگشتگی کا شکار ہیں، باغیانہ سوچ اور باغیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور خوبصورت مثال ہے مصرف بیٹے کی۔ برگشتہ ہوا، دنیاوی عیش و عشرت میں اپنا مال لٹایا، دنیاوی لذتوں کا مزہ اٹھایا، اس کے بعد پچھتایا، اور پچھتانے کے بعد توبہ کی، اور توبہ کے بعد واپس آیا۔ اور کلام میں لکھا ہے آئے برگشتہ بچوں لوگوں واپس آؤ۔ عزیزوں، مصیبت اٹھاتے وقت، مصیبتوں میں جب خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس کے لیے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کس صورتحال میں ہے، پچھتاوا اور پھر برگشتگی، یا پچھتاوے کے بعد توبہ، دو بات ہے۔ اور ایسے میں ہم کیا کہتے ہیں خداوند نے اچھا نہیں کیا، مجھ پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑے دکھ آئے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ ہماری مصیبتوں میں سے بھی ہمیں آرام اور سکون عطا کر دیتا ہے، وہ ہماری غلطیوں میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا سبق عطا کرتا ہے۔ اور عزیزوں، اگر مصیبتوں میں ہم گھرے ہیں اور خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور ہم نیک بن جاتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے؟ مقصد تو یہ ہے نا پاس ہونے کا۔ اگر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں اور پاس ہو جائیں تو خوشی ہے نا۔ اگر ہم گرے رہیں تو مایوس رہیں گے، اور اگر خداوند ہمیں دکھ میں گرا رہنے دیتا ہے تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے، تو یاد رکھیں پھر بھی خداوند کا جوا ملام ہے۔ اس نے کہا میرا جوا اٹھاؤ۔ خداوند رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی، جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس کے وسیلہ کائنات پیدا ہوئی، وہ جب دنیا میں انسان کے روپ میں آیا تو اس نے بھی بہت سارے دکھ اٹھائے۔ دنیا نے اسے نہ پہچانا، اپنوں نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اس کی قدر نہ کی، اور دنیا کے خالق اور مالک کو گراسینیوں کے علاقے میں، جہاں ایک انسان کو بدو گرفتار انسان کو بچانے کے لیے آیا، وہاں کے لوگوں نے اسے کہا تو ہمارے علاقہ سے نکل جا۔ خالق مالک کو یہ کہا تو ہمارے علاقہ سے نکل جا۔ ہم خداوند کو اپنے علاقہ میں دیکھنا نہیں چاہتے، یہ ابلیس کی چال ہے۔ ہم خداوند کو اپنے گرجا گھروں میں بھی دیکھنا نہیں چاہتے، وہاں بھی تکبر اور ہر انسانی خواہش رہنماؤں پر حاوی رہتی ہے، اور ابلیس خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے اگر ساری جماعت کو نہیں تو رہنما کو تو قابو کر لیا ہے نا۔
عزیزو، کلام کا موازنہ کریں اور سوچیں کہ خدا اگر ہمیں نیک بنانے کے لیے سزا دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو یہ اچھا ہے، یہ سودا برا نہیں ہے۔ اور عزیزو، جب بے دین لوگ، دنیا دار لوگ، مغرور لوگ، منافق لوگ جھوٹ بول کر ایمانداروں کی شہرت کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کون ہمیں تحفظ عطا کرتا ہے؟ خداوند ہمیں تحفظ عطا کرتا ہے۔ اور اس میں بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اس تجربہ میں سے گزرے ہیں، اور میں خود اس تجربے میں سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ابلیس سے مار نہ کھائی ہو، ابلیسی سوچ رکھنے والوں سے مار نہ کھائی ہو۔ خدا کے لوگ کسی کو دکھ نہیں دیتے، وہ کسی کا بھلا سوچتے ہیں، وہ اسے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کس نے روٹی نہیں کھائی، اس کو روٹی دو، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم کی سہولت دو۔ وہ خدا کے لوگ ہیں جو 7 سمندر پار کر کے ہمارے دیش میں آئے، وہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو منافقت سے، جھوٹ سے ذلیل و خوار کرتے ہیں، وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں، اور خدا انہیں سزا دیتا ہے۔ پر خدا ایمانداروں کو کلام مقدس کی فرما برداری کے وسیلے، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، کلام مقدس کی فرما برداری کے وسیلہ تحفظ عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم بھی انہی کی طرح بن جائیں گے تو کلام مقدس ہمیں تحفظ عطا نہیں کرے گا، ہم خداوند پر بھروسہ رکھیں گے اور خداوند ہماری حفاظت کرے گا۔ عزیزو، دنیوی لوگ دنیوی خواہشات، دنیوی لذتوں کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں، دنیوی عیش و عشرت میں خوش رہتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہم نفسانی جسم کی خواہشات کی بجائے، دلی خواہشات کی بجائے روحانی تعلیم میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کے لیے ہے، ہم روحانی تعلیم میں سکون حاصل کرتے ہیں، اور روحانی تعلیم کیا ہے؟ خداوند کی شریعت ہے، خداوند کا کلام ہے، جس سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزو، مصیبتیں عارضی ہوتی ہیں۔ داؤد نبی لکھتا ہے، اچھا ہوا مجھ پہ مصیبتیں آئیں، اچھا ہوا مجھ پہ مصیبتیں آئیں تاکہ میں تیرے آئین سیکھ لوں۔ مصیبتیں آئیں گی تو میں تجھے یاد کروں گا، مصیبتیں آئیں گی تو میں کچھ سیکھوں گا نا۔ اچھا ہوا مجھ پہ مصیبتیں آئیں تاکہ میں تیرے آئین سیکھ لوں۔ اور یاد رکھے، مصیبتیں عارضی ہوتی ہیں۔ عزیزو، بہنوں اور بھائیوں، گھبرائیے نہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں پر آتی ہیں، بڑے بڑے عہدے رکھنے والوں پر آتی ہیں، ان پہ مصیبتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جتنا کچھ چھوٹا عہدہ والا، اس کے لیے مصیبت بھی چھوٹی ہے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا۔ یعنی اگر ہم چھوٹے ہیں تو چھوٹی آزمائش میں، اور پھر اگر آزمائش میں گر جاتے ہیں تو نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ زبور نویس کہتے ہیں، مصیبتیں عارضی ہیں پر ان کے فوائد دائمی ہیں۔ میرے ساتھ مل کے بولیے گا، مصیبتیں عارضی ہیں پر ان کے فائدے دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آمین۔ لوگ ہمیں اگر نقصان دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، ان کے نقصان کے دوران ہی خداوند ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ خداوند برائی سے بھلائی پیدا کرتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔
وہ ہمیں دکھوں میں دائمی طور پر رہنے نہیں دیتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں دیتا۔ یہ آپ کی زندگی کے بھی تجربات ہیں اور میری زندگی میں بھی یہ کٹھن تجربات ہیں، اور اچھا ہوا ہے، میں کہتا اچھا ہوا، میں نے ان مصیبتوں میں بڑی نئی باتیں سیکھ لی ہیں، میں اور زیادہ پختہ ہو گیا ہوں۔ اچھا ہے عزیزو، یاد رکھیے گا خداوند برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور آخری آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت، یعنی کیا ہے؟ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تیرے منہ کی شریعت کیا ہے؟ شروع میں نے کہا تھا نا، شریعت کیا ہے؟ کلام ہے۔ شریعت کیا ہے؟ بائبل مقدس ہے۔ اور یہاں لکھا ہے بائبل مقدس دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے بیش قیمت اثاثہ ہے۔ اور میں یوں کہوں گا کلام دنیا میں سب سے بڑا اثاثہ ہے، پھر کہوں مسیح دنیا میں سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جس کے پاس مسیح ہے وہ بہت امیر ہے، اور جو مسیح کے لیے لبیک کہتے ہیں وہ بہت بڑا خزانہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی اس خدمت کے دوران دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہیں مجبور کیا گیا کہ وہ مسیح کا انکار کریں، انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ دکھوں میں گھرے رہے، لیکن اس امید پر قائم ہے کہ خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرے گا۔ میں انجیل مقدس اور پرانے عہد نامہ کی بیشتر مثالیں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ جو مسیح سے یا مسیح کے ساتھ پیوستہ رہتے ہیں وہ سرخرو ہوں گے، اور انکار کرنے والے ہمیشہ شرمندہ ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ اور اس کی قیمت سونے چاندی سے آپ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک مثال کے طور پر لکھا ہے کہ سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے۔ یہ مثال ہے۔ 1000 سکے کیا ہوئے؟ مسیح کے مقابلہ میں اگر آپ کو کوئی دنیا جہاں کی حکومت بھی دے دے تو کچھ بھی نہیں۔ مسیح کی خاطر جان دینا سب سے اچھا ہے، اور لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور عزیزو، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، اب آپ نے سوچنا ہے کیا مسیح ہمارے لیے بیش قیمت ہے؟ کیا کلام ہمارے لیے بیش قیمت ہے؟ یہ آج کا حاصل کلام ہے، نچوڑ ہے۔ کیا بائبل مقدس ہمیں روحانی سکون عطا کرتی ہے؟ کیا ابلیس کی چالوں سے ہم بچنے کے لیے کلام کا تحفظ حاصل کریں گے؟ سوچنا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم ابلیس کی دی ہوئی مصیبتوں میں یسوع کے منکر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اور پھر آخر میں زبور نویس کی طرح یہ دعا مانگنی ہے، خداوند مجھے اس زمانے میں جہاں ابلیس کا زور ہے پرکھنے کی روح عطا کر، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ جو مجھے کلام سنانے آ رہا ہے وہ ابلیس کا شاگرد ہے یا مسیح کا شاگرد ہے۔ اور لوگ پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں، درخت پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ اور آج کے دور میں عزیزوں، گھر گھر ایسے بھیڑیے آتے ہیں جن کی پہچان ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب ہماری بھیڑ کو بھگا کر لے جاتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے لوگ نہیں تھے، یہ بھیڑیے تھے، یہ ابلیس کے لوگ تھے۔ آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام پر غور کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، شکر گزاری کی دعا مانگیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ اور آپ سے میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے سروں کو جھکائے رکھیں، چند لمحات دعا میں گزاریے گا، خداوند سے یہ کہیے گا کہ خداوند
آج کا زندگی بخش کلام سمجھنے کے لیے مجھے عقل و دانش عطا کر، مجھے کلام کو سمجھنے کے لیے دانا و دل عطا کر، تاکہ آپ کلام مقدس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔